السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز کے 100 اہم اور ضروری مسائل۔ نمبر 1، نماز کے فرائض۔ نمبر 1، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 3، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا، یعنی مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ اور کسی چیز کے کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہیں اور پاؤں کھلے رہیں۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے سطر کے حوالے سے۔ نمبر 5، وقت کا داخل ہونا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 9، قیام کرنا۔ نمبر 10، قرات کرنا جسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ نمبر 11، رکوع کرنا۔ نمبر 12، دونوں سجدے ادا کرنا۔ نمبر 13، آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ تو نماز کے فرائض۔ اب آتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف۔ نماز کے فرائض کا حکم تو یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا۔ نماز کے واجبات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ لہذا نماز کے واجبات یہ ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں اور باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں کوئی ایک سورت پڑھنا۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، امام کا سری نمازوں میں آہستہ اور جہری نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ نمبر 5، قوما کرنا۔ نمبر 6، جلسہ کرنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا۔ نمبر 8، ترتیب ارکان یعنی ہر رکن میں ترتیب قائم کرنا، پہلے جو رکن ہو پہلے اس کو ادا کرنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا جسے التحیات کہا جاتا ہے۔ نمبر 11، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ نمبر 12، نماز وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 13، نماز عیدین میں زائد 6 تکبیریں کہنا۔ نمبر 14، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو مکمل کرنا۔ یہ تو تھے نماز کے واجبات۔ اب آتے ہیں نماز کے مفسدات کی طرف۔ نماز کے مفسدات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام اگر نماز میں کر لے تو نماز اسی وقت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ نماز کے مفسدات یہ ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنا نماز کی حالت میں جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو۔ نمبر 2، بات چیت کرنا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو۔ نمبر 3، کسی بھی بات کا جواب دینا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو۔ نمبر 4، تکلیف کی وجہ سے آہ یا اف کرنا۔ نمبر 5، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہہ دینا۔ یہ نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے کوئی اچھی یا بری خبر سنا دے، اس نے نماز کے حالت میں سن کر یہ الفاظ ادا کر دی جو میں نے بیان کیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، درد یا مصیبت میں آواز کے ساتھ رونا۔ نمبر 7، اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دینا۔ نمبر 8، امام سے آگے بڑھ جانا یعنی کسی رکن کو امام سے پہلے ادا کرنا۔ نمبر 9، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 10، قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 11، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 12، کھانا پینا چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو۔
نمبر 13 سینے کو بلا عذر قبلے سے پھیر لینا۔ نمبر 14 ستر کھل جانے کی صورت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرے رہنا۔ نمبر 15 دو صف آگے یا دو صف پیچھے چلنا۔ نمبر 16 بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ لگا کر یا بآواز بلند ہنسنا۔ نمبر 17 عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 18 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یوں کہ یا اللہ تعالی مجھے 100 روپے دے دے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھے نماز کے مفسدات 18 کہ ان کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں نماز کی سنت کی طرف۔ نماز کے اندر تقریباً 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا، قبلے رکھنا۔ نمبر 3 تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے تمام تکبیریں بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 6 ثنا پڑھنا۔ نمبر 7 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 8 تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتح پڑھنا۔ نمبر 10 آمین کہنا۔ نمبر 11 ثنا تعوذ تسمیہ آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ نمبر 13 رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنا۔ نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ یہ تو مرد کے لیے بالکل پیٹھ اور سر برابر ہو، خواتین اپنے نارمل ترتیب پہ جھکے۔ نمبر 15 قوما میں امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور اکیلے پڑھنے والے کے لیے دونوں چیز کا کہنا سنت ہے۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17 جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیاں اس کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ کہ وہ تورک کرے گی، اس کا بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، ان دونوں پاؤں اپنے بائیں جانب نکال لے گی۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کا اشارہ کرنا۔ نمبر 19 قعدہ آخر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 20 درود شریف کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ یہ تھے نماز کے مسنون اعمال، اس کے کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں نماز کے مکروہات کی طرف، یعنی وہ کام جس کے کرنے سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے البتہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کے مکروہات 29 ہے۔ نمبر 1 سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 2 بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹیاں باندھنا۔ نمبر 3 امامے کے پیچھ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 4 ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 5 آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگانے کے لیے بند کرے تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 6 قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 7 منہ میں روپیہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے میں دشواری ہو۔ نمبر 8 قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ نمبر 9 انگڑائی لینا۔ نمبر 10 اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی ہاتھ باہر نہ نکل سکے۔ نمبر 11 کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 12 پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 13 انگلیاں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 14 آیتیں یا سورتیں یا تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا، گننا۔
نمبر 15 کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مذائقہ نہیں۔ نمبر 16 بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا۔ نمبر 17 اوکڑو بیٹھنا، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ رانیں کھڑی کر کے اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 18 کسی کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نمبر 19 اگلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے کھڑا ہونا۔ نمبر 20 امام کا ایک ہاتھ شرعی اکیلے مقتدی سے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھانا۔ نمبر 21 امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا۔ نمبر 22 خلاف سنت نماز پڑھنا۔ نمبر 23 کونیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا۔ نمبر 24 صدل یعنی کپڑے کا لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا وغیرہ۔ نمبر 25 کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹنا۔ نمبر 26 کپڑوں سے یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 27 معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 28 جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 29 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ یہ تھے نماز کے 29 مکروہات جس کے کرنے سے نماز ہو تو جاتی ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں نماز کے مستحبات کی طرف۔ نماز کے مستحبات 5 ہیں جس کے کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہتھیلیاں آستینوں سے باہر نکالنا اور عورتوں کو دوپٹے کے اندر ہی سے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا۔ نمبر 2 رکوع اور سجدے میں منفرد یعنی اکیلے کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا۔ نمبر 3 قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکوع میں قدموں پر، سجدے میں ناک پر، قعدہ میں گود میں اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 4 کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5 جمائی میں منہ کو بند رکھنا اور اگر کھل ہی جائے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت سے اور بقیہ ارکان میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کو بند کرنا۔ یہ تھے نماز کے 100 ضروری اہم مسائل جو ہر نمازی مسلمان کو یاد کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔